جی ڈی اے پیر پگارا دھرنے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کی رکھوالی فوج ہے اور 2.5 مہینے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم فوج سے دور ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اچھا سیاستدان ہوتا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے کروایا، اسی طرح فنکشنل لیگ نے کرایا۔ اب اس پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے یہ کیا کون سی ہے یہ نہیں یہ بھائی الیکشن کمیشن، اس نے زمین آسمان ایک کر دی۔ ابھی جو اتنی بڑی خرید و فروخت ہوئی ہے اس الیکشن میں، جنرل الیکشن میں، تو کہاں ہے یہ الیکشن کمیشن؟ کہاں سو رہی ہے؟ اس پہ بھی تو کچھ بولے۔ عمران خان کو سب چور کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، چور ہے نا، کیا کیا ہے توشہ خانہ میں؟ کیا عمران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا توشہ خانہ سے؟ ان لوگوں نے گاڑیاں نہیں لی کیا توشہ خانہ سے؟ جبکہ قانوناً وہ گاڑیاں لے ہی نہیں سکتے۔ تو صرف عمران خان چور ہے؟ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ میری نظر میں ہاں بیوقوفی ہو گئی ہوگی، غلطی ہوتی ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے۔ اگر عمران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا۔ تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سبھی چور ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ ایک قدرتی نظام ہے، اگر سیلاب آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے، آپ اس کا رستہ روکو گے تو پھر دوسری جگہوں کو ڈبائے گا۔ اب جو یہ 2-2.5 کروڑ نوجوان نئے ووٹ آئے، وہ ایک سیلاب تھا نا۔ اب جب اس سیلاب کو روکا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے، سب کو ڈبا دیا انہوں نے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے، بچوں نے، لڑکیوں نے، عورتوں نے ایک کمال کر کے دکھا دیا۔ نہ اس کے پاس سمبل، نہ کسی کو نشان کا پتہ پڑ رہا تھا، اور نہ پھر کوئی سوچ رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ ملیں گے، لیکن مل گئے۔ تو اگر کسی اس ملک میں اگر آپ انصاف نہیں دو گے، عزت نہیں دو گے، تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے۔ کافی وقت پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب 2 یا 3 آدمیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی، 8-10 سال کیس ان کا چلتا رہا۔ 8-10 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہیں، ان کو آزاد کیا جائے۔ تو جیلر نے کہا جی آزاد کہاں سے کریں، 6 مہینے پہلے پھانسی ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس انصاف تو ایسے چلتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس کو آزاد کرو، جیلر کہتا ہے ہم نے پھانسی دے دی کیونکہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ اپیل 10 سال کے بعد کورٹ نے سنی۔ تو جہاں نہ انصاف ہوگا، نہ عزت ہوگی، تو پھر لا اینڈ آرڈر تو ضرور خراب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اب سوچنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عزت سے اس مسئلے کو باقی پارٹیوں کے ساتھ جے یو آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، اور مزید جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں، ہم ان سے مل کے ان کے مشورے کے ساتھ اس کو چلائیں گے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے، 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہیں۔
8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़।